توجہ آج کل کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں نا، یہ توجہ ایک نایاب خزانے کی طرح ہو گئی ہے۔ ہر طرف سے معلومات ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں، تفریح ہے، مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ سمجھ نہیں آتا دھیان کہاں رکھیں۔ تو ایسے میں اپنی توجہ کو ایک جگہ پر مرکوز رکھنا، یہ شاید آج کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے نا؟ جی بالکل، یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم اسی اہم موضوع پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کرس بیلی کی کتاب ہے ہائپر فوکس، اس کی روشنی میں کہ بھئی توجہ کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور یہ جو خلفشار ہیں، ڈسٹریکشنز، انہیں کیسے کم کیا جائے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو واقعی ہمارے لیے، آپ سمجھتے اہم ہے۔ جی یہ بہت ضروری موضوع ہے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے نا ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آ رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ کا ساتھ نا ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے۔ جی آپ کا تعاون بہت اہم ہے۔ تو آئیے اپنی توجہ کو قابو میں لانے کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہماری توجہ آخر کام کیسے کرتی ہے کیا یہ چیز؟ بالکل، دیکھیں کرس بیلی نا وہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری توجہ کی جو صلاحیت ہے نا وہ محدود ہے، بالکل جیسے کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت سارے پروگرام ایک ساتھ کھول دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سست ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل سست ہو جاتا ہے۔ تو بس دماغ کا بھی یہی حساب ہے، اگر بہت زیادہ بوجھ ڈالیں گے نا تو توجہ بکھر جائے گی۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں، دماغ ہمارے جسم کا صرف آپ سوچیں 2 سے 3% وزن رکھتا ہے۔ اچھا، صرف اتنا؟ جی، لیکن ہماری روزانہ کی جو توانائی ہے نا، کیلوریز، اس کا 20% استعمال کرتا ہے۔ 20%؟ باپ رے! جی ہاں، تو مطلب یہ کہ توجہ مرکوز رکھنا یہ دماغ کے لیے ایک کافی مہنگا کام ہے، توانائی لگتی ہے اس میں۔ 40 سیکنڈ بعد ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے۔ 40 سیکنڈ؟ جی ہاں، 40 سیکنڈ، یہ تو مطلب پلک جھپکنے کے برابر وقت ہے، یقین نہیں آتا۔ جی یہ واقعی حیران کن حد تک کم وقت ہے۔ اور دیکھیں یہ جو خلل پڑتا ہے نا، یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے مداخلت یعنی انٹرپشنز، یہ وہ ہیں جو باہر سے آتی ہیں، جیسے کوئی آپ کو آواز دے دے یا فون بجنے لگے، یا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اکثر۔ ٹھیک۔ دوسری قسم ہے خلفشار یعنی ڈسٹریکشنز، یہ وہ ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ خود پیدا کرتے ہیں؟ مطلب کام کرتے کرتے اچانک خیال آیا چلو ذرا ای میل چیک کر لوں، یا سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے وہ دیکھ لوں، یہ خلفشار ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ خود پیدا کردہ خلفشار تو زیادہ خطرناک لگتا ہے پھر۔ بالکل، کیونکہ اس پر قابو پانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ہم خود ہی اپنی توجہ بھٹکا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ مطلب کیوں ہم خود ہی اپنی توجہ بھٹکاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ جی، اس کی ایک بڑی نفسیاتی وجہ ہے، اسے کہتے ہیں دماغ کا نیا پن کا رجحان، نوولٹی بائس۔ ہمارا دماغ نا قدرتی طور پر نئی چیزوں کی طرف کھنچتا ہے۔ نئی چیزوں کی طرف؟ جی، جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں یا کوئی نئی معلومات دیکھتے ہیں تو دماغ میں ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے، ڈوپامین۔ اس سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک طرح کا انعام ملتا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے وہ فیس بک نوٹیفیکیشن اتنی پرکشش لگتی ہے کام کے بیچ میں؟ بالکل وہی بات ہے، کام تو پرانا لگ رہا ہوتا ہے لیکن نوٹیفیکیشن نئی چیز ہے، دماغ فوراً اس طرف بھاگتا ہے۔ شاید پرانے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کے لیے یہ چیز بقا کے لیے ضروری ہو کہ نئی چیز پر فوراً دھیان دیں۔ ہاں، کوئی خطرہ وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ جی، لیکن آج کی دنیا میں یہ رجحان اکثر ہماری پیداواریت کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو پیداواریت کی بات آئی ہے، آپ نے ذکر کیا، کرس بیلی اس کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ بس دن میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کر ڈالو، مصروف رہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بیلی کے نزدیک نا پیداواریت کا مطلب مصروف رہنا نہیں ہے۔ ان کے مطابق پیداواریت کا اصل مطلب ہے وہ کام مکمل کرنا جو ہم واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جی، وہ کام جو ہمارے لیے بامقصد ہیں، اہم ہیں۔ یہ نہیں کہ بس دن بھر بھاگتے رہو اور شام کو پتہ چلے کہ کیا کچھ بھی نہیں جو کرنا تھا۔ یہ تو بہت اہم فرق ہے۔ بہت اہم۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ کاموں کی کچھ اقسام بھی بتاتے ہیں شاید، ایک میٹرکس تھا کتاب میں۔ جی ہاں، بالکل، وہ کاموں کو نا 2 پیمانوں پر دیکھتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ کام کتنا پیداواری ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کتنا پرکشش ہے، دلچسپ ہے۔ اس بنیاد پر وہ 4 قسمیں بناتے ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی ہے ضروری کام، نیسیسری ورک۔ یہ کام پیداواری تو ہوتے ہیں، مطلب کرنے ضروری ہیں، لیکن اکثر بورنگ ہوتے ہیں۔ جیسے رپورٹس بنانا، بجٹ دیکھنا، لمبی میٹنگز، بہت ساری ای میلز کا جواب دینا۔ یہ کرنے تو پڑتے ہیں، مزہ آئے نہ آئے۔ ہاں، یہ تو روز کا کام ہے۔ دوسری قسم ہے بامقصد کام، پرپسفل ورک۔ یہ سب سے اہم ہے۔ یہ پیداواری بھی ہیں اور پرکشش بھی، ان میں مزہ بھی آتا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ وہ چیلنجنگ تخلیقی کام ہیں جن میں ہم اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہیں، جن کو کر کے نا ایک اطمینان ملتا ہے کہ ہاں کچھ ورتھ وائل کیا ہے۔ سمجھ گئی۔ تیسری قسم ہے غیر ضروری مشقت، unnecessary work۔ یہ نہ تو پیداواری ہیں اور نہ ہی پرکشش۔ یہ کیا ہوئے پھر؟ یہ وہ کام ہیں جو ہم اکثر کام ٹالنے کے لیے کرتے ہیں۔ بیسیکلی اسے پروکراسٹی ورکنگ کہتے ہیں۔ پروکراسٹی ورکنگ؟ دلچسپ لفظ ہے۔ جی۔ مطلب آپ مصروف نظر آ رہے ہیں لیکن اصل کام نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے فضول میں فائلوں کو ترتیب دیتے رہنا، ڈیسک بار بار صاف کرنا، پریزنٹیشن کے فونٹ بدلتے رہنا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے بیکار مشاغل، ڈسٹریکٹنگ ورک۔ یہ پرکشش تو بہت ہوتے ہیں لیکن پیداواری بالکل نہیں ہوتے۔ جیسے کہ سوشل میڈیا؟ بالکل، سوشل میڈیا، گیمز کھیلنا، یوٹیوب پر بس ویڈیوز دیکھتے جانا، غیر ضروری ویب سرفنگ، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اور توانائی وہ جو دوسری قسم تھی بامقصد کام اس پر لگائیں۔ بالکل، اور کچھ ضروری کام بھی کرنے پڑیں گے۔ اور باقی 2 قسموں سے یعنی غیر ضروری مشقت اور بیکار مشاغل سے بچنے کی کوشش کریں۔ بالکل درست، یہی اصل ہدف ہے۔ اور یہیں سے نا ہائپر فوکس کا تصور سامنے آتا ہے۔ ہائپر فوکس؟ جی۔ ہائپر فوکس کا مطلب ہے اپنی تمام تر توجہ پوری کی پوری کسی ایک بامقصد کام پر مرکوز کر دینا، بغیر کسی خلفشار کے۔ وہ جو گہری محویت کی حالت ہوتی ہے نا، فلو سٹیٹ جسے کہتے ہیں، جس میں ہم بہترین کام کرتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں اتنے خلفشار کے ساتھ اس ہائپر فوکس کی حالت تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کے کوئی خاص آپ کہیں مراحل ہیں؟ ہاں، کرس بیلی اس کے بڑے عملی 4 مراحل بتاتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ پہلا، انتخاب۔ سب سے پہلے تو بالکل واضح طور پر یہ طے کریں کہ آپ کس ایک بامقصد کام پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت میں ایک۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، خاتمہ۔ پھر ہر قسم کے ممکنہ خلفشار کو ختم کریں، بیرونی بھی اور اندرونی بھی۔ بیرونی تو سمجھ آتا ہے، جیسے نوٹیفیکیشن بند کر دی، پرسکون جگہ ڈھونڈ لی۔ اندرونی خلفشار کیا ہے؟ اندرونی خلفشار ہیں وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، جو اس کام سے متعلق نہیں ہوتے۔ وہ کام بھی کرنا ہے، لنچ میں کیا کھاؤں؟ ان کو بھی قابو کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ؟ تیسرا، توجہ۔ اب اپنی پوری توجہ اس کام پر رکھیں جو آپ نے منتخب کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور چوتھا؟ اور یہ شاید سب سے اہم ہے، واپسی۔ جب بھی آپ کا ذہن بھٹکے، اور وہ بھٹکے گا ضرور، خود کو کوسنا نہیں ہے، بس نرمی سے اپنی توجہ واپس اسی کام پر لے آنی ہے، بار بار۔ یہ چوتھا نقطہ واقعی بہت اہم لگتا ہے۔ مطلب یہ امید رکھنا کہ ذہن بھٹکے گا ہی نہیں، یہ غیر حقیقی ہے۔ بالکل غیر حقیقی ہے۔ اصل مہارت بھٹکنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ بھٹکنے کے بعد جلد از جلد بغیر پریشان ہوئے توجہ واپس لانا ہے۔ اور دیکھیں، ان سب سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ ہے نیت، انٹینشن۔ نیت؟ جی، بلی کا ایک کال ہے، وہ کہتے ہیں توجہ بغیر نیت کے ضائع شدہ توانائی ہے۔ واہ، توجہ بغیر نیت کے ضائع شدہ توانائی ہے۔ جی، جب تک آپ یہ طے نہیں کرتے نا کہ آپ اپنی قیمتی توجہ کہاں لگانا چاہتے ہیں، یہ بس ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی۔ تو نیت کا مطلب صرف یہ سوچ لینا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا کچھ اور؟ اس سے تھوڑا زیادہ۔ نیت کو نا زیادہ واضح ہونا چاہیے اور قابل عمل۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں رپورٹ لکھوں گا، یہ اتنی مضبوط نیت نہیں ہے۔ تو بہتر نیت کیا ہوگی؟ بہتر نیت کچھ ایسی ہوگی، میں اگلے 1 گھنٹے تک اپنا فون سائلنٹ کر کے، دروازہ بند کر کے صرف رپورٹ کے پہلے سیکشن پر کام کروں گا۔ اچھا،
اس میں کیا، کب تک اور کیسے سب شامل ہے؟ بالکل، جتنی نیت واضح ہوگی نا اتنا ہی ہائپر فوکس میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم ہائپر فوکس میں ہوتے ہیں، واقعی گہرائی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف کام جلدی ہو جاتا ہے؟ کام جلدی بھی ہوتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ بہتر کیسے؟ دیکھیں، جب آپ پوری توجہ ایک کام پر دیتے ہیں نا تو آپ کی توجہ کی جگہ جو ہے بلی اسے اٹینشنل سپیس کہتے ہیں، اس میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ آپ مسئلے کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچ سکتے ہیں، نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غیر ضروری چیزوں میں الجھننے سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے کام کا معیار بہتر ہوتا ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں اور کام مکمل کرنے پر اطمینان بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو اس کی مشق کیسے کی جا سکتی ہے؟ مطلب روزمرہ زندگی میں ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کوئی عملی ٹپس؟ جی، کئی ٹپس ہیں۔ ایک بہت مؤثر تکنیک ہے رول آف 3 کا اصول۔ وہ کیا ہے؟ ہر صبح یا پچھلی رات کو اپنے آنے والے دن کے 3 سب سے اہم کام طے کر لیں، بس 3۔ صرف 3؟ جی، اس سے آپ کو اپنی ترجیحات واضح کرنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ آج میرا اصل فوکس کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو اچھا آئیڈیا ہے۔ اور دوسرا، اپنی نیت کو واضح کرنے کی مشق کریں۔ جیسا ہم نے ابھی بات کی، کام شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ سوچیں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کب تک اور کیسے۔ تیسرا، اپنی توجہ کا جائزہ لینے کے لیے کوئی اشارہ استعمال کریں۔ اشارہ؟ کیسا اشارہ؟ جیسے ہر گھنٹے بعد فون پر ایک ہلکا سا الارم لگا لیں، یا یہ طے کر لیں کہ جب بھی آپ پانی پینے اٹھیں گے تو خود سے پوچھیں گے، کیا میں اس وقت وہی کام کر رہا ہوں جو میں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا، یا میرا دھیان کہیں اور ہے؟ یہ تو زبردست ہے، ایک طرح کا سیلف چیک۔ بالکل، یہ آپ کو ٹریک پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہائپر فوکس، گہری توجہ۔ لیکن وہ جو دوسری چیز تھی، خلفشار، ڈسٹریکشنز، جو بار بار ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس کا کیا کریں؟ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ تحقیق کہتی ہے کہ ذہن 47% وقت تو بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ یہ تو آدھے سے زیادہ وقت ہوا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ جی؟ کرس بیلی خود اپنی کتاب میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے جدوجہد کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس موضوع کے ماہر ہیں۔ اچھا، تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ بالکل، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل کمال کوئی غیر معمولی قوت ارادی ہونا نہیں ہے، اصل کمال ہے پیشگی منصوبہ بندی کرنا، اینٹیسپیٹ کرنا کہ خلفشار کہاں سے آ سکتا ہے اور پہلے سے ہی اس کا راستہ روک دینا۔ پیشگی منصوبہ بندی یعنی خلفشار پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا بندوبست کرنا؟ جی بالکل، پریونشن از بیٹر دین کیور والا حساب ہے۔ تو اس کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیسے کریں یہ؟ دیکھیں، بیلی خلفشار کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر خلفشار جو ہمیں تنگ کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے قابو میں ہوتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے فون کی نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا ایپس، ای میل بار بار چیک کرنا، یہ سب چیزیں ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں ہاں، کر تو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہترین حکمت عملی ہے پیشگی روک تھام، یعنی پریونشن۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہی نوٹیفیکیشنز بند کر دیں، فون کو نظروں سے دور رکھ دیں، شاید دوسرے کمرے میں۔ ویب سائٹ بلاکرز استعمال کریں، مطلب جو چیزیں آپ کو آپ کے بامقصد کام سے زیادہ پرکشش لگتی ہیں ان تک رسائی مشکل بنا دیں۔ یعنی ایک طرح کا ڈسٹریکشن فری موڈ یا خلفشار سے پاک ماحول بنانا۔ بالکل، یہی لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، ڈسٹریکشن فری موڈ۔ اور اس میں صرف آپ کا ماحول نہیں آتا، جیسے جگہ کا پرسکون ہونا، شور نہ ہونا، بلکہ آپ کے آلات بھی آتے ہیں، آپ کے گیجٹس، فون کی سیٹنگز، کمپیوٹر پر کون سی ٹیبز کھلی ہیں، اور آپ کا اپنا ذہن بھی۔ اگر ذہن میں غیر ضروری خیالات آ رہے ہوں تو انہیں ایک کاغذ پر لکھ کر ایک طرف رکھ دیں کہ بعد میں دیکھوں گا۔ یہ آخری بات اچھی ہے، خیالات کو لکھ کر سائیڈ پر کر دینا۔ جی، بنیادی اصول یہ ہے کہ خلفشار کے ذرائع تک پہنچنا مشکل بنا دیں، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اسے کرنا آسان بنا دیں۔ کچھ مخصوص مثالیں دیں گے؟ جیسے فون کا کیا کریں، ای میل کا کیا کریں؟ کتاب میں تو شاید کافی تفصیل تھی۔ جی، تفصیل تو بہت ہے، لیکن اگر اصول سمجھ لیں تو کافی ہے۔ فون کے لیے جو ایپس ضروری نہیں ان کی نوٹیفیکیشنز بند کر دیں، یا ان ایپس کو ہوم سکرین سے ہٹا کر کسی فولڈر میں ڈال دیں تاکہ آسانی سے نظر نہ آئے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اور سب سے بہتر، جب آپ گہرائی سے کام کرنا چاہتے ہیں تو فون کو سائلنٹ کر کے دراز میں رکھ دیں یا کسی دوسرے کمرے میں، نظروں سے اوجھل۔ ٹھیک ہے،
اور ای میل، وہ تو بہت بڑا خلفشار ہے۔ ای میل کے لیے اصول یہ ہے کہ اسے مسلسل چیک نہ کریں۔ یہ عادت بہت خراب ہے۔ دن میں 2 یا 3 مخصوص اوقات مقرر کر لیں کہ بس اسی وقت ای میل دیکھوں گا، جیسے صبح 11 بجے اور شام 4 بجے۔ اوہ، صرف 2 یا 3 بار؟ جی، اس سے آپ کا باقی وقت بچ جائے گا۔ اور ای میل کو اپنی ٹو ڈو لسٹ نہ بننے دیں۔ اگر ای میل میں کوئی کام ہے تو اسے اپنی الگ ٹاسک لسٹ میں لکھیں۔ یہ بھی اچھا نکتہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ ای میلز کے مختصر جواب دیں۔ بیلی 5 جملوں کا اصول بھی بتاتے ہیں کہ کوشش کریں جواب 5 جملوں سے زیادہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی اصول یہ ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کو آپ کنٹرول کریں، نہ کہ یہ آپ کو کنٹرول کریں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ہائپر فوکس کی بات کی، گہری توجہ کی، اور خلفشار پر قابو پانے کی۔ لیکن کیا ہر وقت اسی ہائپر فوکس کی حالت میں رہنا ممکن ہے یا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ناممکن ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بلکہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کرس بیلی کی کتاب کا دوسرا اتنا ہی اہم حصہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک اور موڈ کی بات کرتے ہیں، ایک اور حالت کی، جسے وہ کہتے ہیں اسکیٹر فوکس۔ اسکیٹر فوکس؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہائپر فوکس کا الٹ لگ رہا ہے۔ جی، یہ بالکل الٹ ہے۔ ہائپر فوکس میں آپ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اسکیٹر فوکس میں آپ جان بوجھ کر اپنے ذہن کو بھٹکنے دیتے ہیں، آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ذہن کو بھٹکنے دینا، یہ تو وہی چیز ہے جس سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں کلیدی لفظ ہے جان بوجھ کر۔ آپ خود یہ انتخاب کر رہے ہیں۔ اسکیٹر فوکس اصل میں دماغ کا پوشیدہ تخلیقی موڈ ہے۔ جی، جب ہمارا ذہن آزادانہ گھومتا ہے نا، بغیر کسی خاص کام پر لگے ہوئے، تو وہ پس منظر میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مختلف خیالات، مختلف معلومات جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، ان کے درمیان نئے اور غیر متوقع رابطے قائم کرتا ہے۔ اچھا، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے، مسائل کے نئے حل تلاش کرنے اور ذہنی توانائی بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بہت سے جو لمحات ہوتے ہیں نا، جب اچانک کوئی آئیڈیا آتا ہے، وہ اسی اسکیٹرڈ فوکس کی حالت میں آتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، لیکن ہم اس سے بچتے کیوں ہیں پھر؟ مطلب خالی بیٹھ کر ذہن کو بھٹکنے دینا، یہ تو ہم کرتے ہی نہیں اکثر۔ ہاں، نہیں کرتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اکثر نا اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے رہنا غیر آرام دہ لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ہم فوراً اپنا فون اٹھا لیتے ہیں یا ٹی وی لگا لیتے ہیں، کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ ایک تحقیق کا بھی ذکر ہے کتاب میں کہ لوگ خالی بیٹھنے کے بجائے خود کو ہلکا بجلی کا جھٹکا دینا پسند کرتے ہیں۔ واقعی، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ ہمارا ماحول بھی ہمیں مسلسل مصروف رہنے، کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے، نیا کرنے پر اکساتا ہے۔ وہ نیاپن کا رجحان والی بات۔ صحیح۔ لیکن بیلی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت، مسائل حل کرنے اور یہاں تک کہ آرام کے لیے بھی اسکیٹر فوکس اتنا ہی اہم ہے جتنا ہائپر فوکس۔ دونوں میں توازن چاہیے۔ تو یہ اسکیٹر فوکس کیسے کیا جائے؟ کیا بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ بیلی 3 خاص موڈز بتاتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلا ہے کیپچر موڈ۔ اس میں آپ آرام سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ جو بھی خیالات آ رہے ہیں آنے دیں، اور ساتھ میں ایک نوٹ پیڈ رکھیں۔ جو اچھے آئیڈیاز آئیں انہیں پکڑ لیں، یعنی لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، کیپچر موڈ۔ دوسرا ہے پرابلم کرنچنگ موڈ۔ اس میں آپ پہلے ایک مسئلہ جس کا حل آپ ڈھونڈ رہے ہیں اسے اپنے ذہن میں لوڈ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے ارد گرد بھٹکے۔ آپ براہ راست حل نہیں سوچ رہے ہوتے، بس ذہن کو گھومنے دیتے ہیں۔ اکثر غیر متوقع حل نکل آتے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے۔ اور تیسرا ہے ہیبچول موڈ، اور بیلی کہتے ہیں یہ شاید سب سے طاقتور ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں آپ کوئی ایسا سادہ، مشینی سا کام کرتے ہیں جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جو عادت بن چکا ہو۔ جیسے چہل قدمی کرنا، شاور لینا، برتن دھونا، ڈرائیونگ کرنا اگر راستہ مانوس ہو۔ ان کاموں کے دوران آپ کا جسم مصروف ہوتا ہے، لیکن دماغ آزاد ہوتا ہے۔ وہ پس منظر میں خیالات کو جوڑتا رہتا ہے، پروسیس کرتا رہتا ہے۔ بہت سے بہترین آئیڈیاز لوگوں کو واک کرتے ہوئے یا شاور لیتے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں جان بوجھ کر اسکیٹرڈ فوکس کرنے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرام کرنا، وقفے لینا، ذہن کو بھٹکنے دینا، یہ سب بھی اصل میں پیداواریت کا ہی حصہ ہے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔
یہ لازمی حصہ ہیں۔ توانائی کی بحالی بہت اہم ہے، اور سب سے اہم بحالی تو نیند ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے نا، تو آپ کی توجہ کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے۔ بیلی کہتے ہیں 60% تک کم ہو سکتی ہے۔ 60% بہت زیادہ ہے۔ جی، تو پوری نیند لینا تو بنیادی شرط ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کام کے دوران بھی باقاعدہ وقفے لینا ضروری ہے۔ کتنی دیر بعد وقفہ لینا چاہیے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ تقریباً ہر 90 منٹ کی گہری توجہ کے بعد ایک وقفہ مفید رہتا ہے۔ یا ایک اور تحقیق کا ذکر ہے کہ 52 منٹ کام اور 17 منٹ کا وقفہ، یہ سائیکل بھی بہت مؤثر ہے۔ 15-17؟ جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وقفہ واقعی تازگی بخش ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وقفے میں آپ وہ کام نہ کریں جو دماغ پر مزید بوجھ ڈالیں، جیسے ای میل چیک کرنا یا سوشل میڈیا دیکھنا۔ یہ آرام نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں وقفے میں؟ اٹھ کر تھوڑا چل پھر لیں، کھڑکی سے باہر دیکھیں، پانی پئیں، کسی ساتھی سے کام کے علاوہ ہلکی پھلکی بات کر لیں، کوئی ایسا کام جو کم محنت والا ہو اور آپ کو خوشگوار لگے۔ سمجھ گئی۔ تو وقفہ بھی سوچ سمجھ کے لینا ہے؟ بالکل۔ اچھا، آپ نے وہ ڈاٹس جوڑنے والی بات بھی کی تھی اسکیٹر فوکس کے سلسلے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، دیکھیں اسکیٹر فوکس کیا کرتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ڈاٹس کو جوڑتا ہے۔ ڈاٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈاٹس یعنی معلومات کے ٹکڑے، خیالات، تجربات جو آپ نے وقت کے ساتھ جمع کیے ہیں۔ اسکیٹر فوکس ان موجودہ ڈاٹس کو نئے طریقوں سے جوڑ کر آئیڈیاز بناتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جوڑنے کے لیے اچھے قیمتی ڈاٹس بھی تو ہوں۔ یعنی ہمیں اچھی معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے؟ بالکل، آپ کو شعوری طور پر مفید اور دلچسپ معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کتابیں پڑھنا، نئی چیزیں سیکھنا، گہری گفتگو کرنا، اپنی معلوماتی خوراک یعنی انفارمیشن ڈائٹ کا جائزہ لینا بھی اہم ہے کہ آپ کس قسم کی معلومات زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی آپ کے لیے مفید اور دلچسپ ہیں۔ یہ تو ایک بالکل الگ موضوع بن سکتا ہے، انفارمیشن ڈائٹ کا۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ جو توجہ کے اصول ہیں، ہائپر فوکس، اسکیٹر فوکس، کیا یہ صرف کام پر لاگو ہوتے ہیں یا انسانی تعلقات پر بھی؟ یقیناً انسانی تعلقات پر بھی لاگو ہوتے ہیں، بلکہ بیلی اس پر خاص طور پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران بھی ہم اکثر ہائپر فوکس نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب دوسرا شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم واقعی اس کی بات سننے کے بجائے اکثر اپنے ذہن میں اپنا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جی، تو حقیقی توجہ دینے کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہیں تو اپنی پوری ذہنی موجودگی اسی شخص کو دیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ بس اپنی باری کا انتظار کریں۔ یہ صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ معیاری توجہ دینا ہے، کوالٹی اٹینشن۔ مجھے ڈیوڈ آگسبرگر کا ایک کال یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سنے جانا محبت کیے جانے کے اتنا قریب ہے کہ اوسط فرد کے لیے وہ تقریباً ناقابل فرق ہے۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ واقعی، جب کوئی ہمیں پوری توجہ سے سنتا ہے تو ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہم اہم ہیں۔ بالکل، یہی وہ معیاری توجہ ہے جس کی بات بیلی کر رہے ہیں۔ یہ تعلقات کو بہت گہرا بناتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کرس بیلی کی کتاب ہائپر فوکس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی محدود توجہ کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دو حالتوں میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ہائپر فوکس، یعنی کسی ایک اہم کام پر گہری پوری توجہ دینا، اور دوسری ہے اسکیٹر فوکس، یعنی جان بوجھ کر اپنے ذہن کو بھٹکنے دینا تاکہ تخلیقی صلاحیت بڑھے، نئے آئیڈیاز آئیں اور ذہنی توانائی بحال ہو۔ بالکل، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان سوئچ کرنے کی، ان کو منظم کرنے کی جو کلید ہے وہ ہے انٹینشن۔ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ آپ اپنی قیمتی توجہ کب، کہاں اور کس چیز پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بیلی کا وہ کال تھا، آپ کی توجہ کا معیار آپ کی زندگی کا معیار طے کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ہماری توجہ ہی ہماری حقیقت بناتی ہے۔ جی، آخر میں آپ سننے والوں کے لیے کوئی سوچنے کی بات، کوئی خیال چھوڑنا چاہیں گے؟ وہ اپنے زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر لاگو کریں تو مثلا اگر ہم شعوری طور پر کبھی اپنی توجہ اپنی اندرونی دنیا پر مرکوز کریں، اپنے خیالات، اپنے احساسات کو محسوس کرنے کے لیے، یہ ہوا اسکیٹر فوکس کی طرح، اور کبھی پوری توجہ اپنے ارد گرد کے لمحات پر دیں، جیسے کھانا کھاتے ہوئے صرف کھانے کے ذائقے اور خوشبو پر، یا کسی عزیز کے ساتھ بات کرتے ہوئے صرف ان پر۔
ये हुआ हाइपर फोकस की तरह। तो ये मश्क हमारे रोजमर्रा के तजुर्बात को, हत्ता कि वो लम्हात जो बज़ाहिर बहुत आम से लगते हैं, उन्हें कैसे बदल सकती है, उनमें कैसी गहराई, कैसा सुकून, कैसे माने पैदा हो सकते हैं, ये सोचने की बात है।